آج جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ لودھرا میں موجود تھیں، وہاں وہ انہوں نے یار اسکالرشپ وغیرہ سارا سب کچھ وہ کر رہی تھی، لیکن جو بات انہوں نے وہاں پر کی ہے نا، میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ سنیں، پھر اس پہ آپ ذرا تبصرہ کریں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیا فرما رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ لوگوں یعنی کہ جو ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں یا جو ان کے ووٹرز ہیں یا جو پنجاب کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی خاطر میں کٹہرے میں بھی کھڑے ہونے کو تیار ہوں۔ یہ کیوں انہوں نے کہا وہ دیکھیے ذرا۔ آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی، عوام آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے، ہسپتال میں مریض رول رہے ہیں، اسکولوں میں بچے رول رہے ہیں، سڑکیں آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ دو اپنے لوگوں کو ایئر ایمبولنس، دو اپنے لوگوں کو اپنا گھر اسکیم، دو اپنے لوگوں کو گرین بس، دو اپنے لوگوں کو میٹروز۔ تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے میرے جان، آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں۔ ملک بیانیے سے چلتا ہے یا ملک محنت سے اور پرفارمنس سے چلتا ہے؟ تو جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے گئے۔ اس پہ نہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کو کیا کہا ہے، اس بات پہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ سب مشکل کام ہے جس کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ مریم نواز شریف آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ یہ کیا شاہد صاحب کس جانب اشارہ کر رہی ہیں، یعنی کہ کٹہرے میں آنے کو تیار ہوں، کوئی ڈر ہے کیا ہے ان کو؟ اگر وہ صحیح کام کر رہی ہیں تو کر رہی ہیں۔ زور بیان ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی یعنی میں تو کارکردگی، مطلب یہ کہ کارکردگی سے وہ مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتی ہیں۔ اب دیکھیے اب یہاں انہوں نے مفت فلیٹ جو ہیں وہ مزدوروں کو دینے کا اعلان کیا، 700-800 فلیٹ تو بنا دیے، 740 اور مل بھی گئے لوگوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے۔ اب یہ میں منشا بھٹ صاحب جو ہیں لیبر منسٹر ہیں یہاں کے، بڑے جہاں دیدہ شخص ہیں، مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے کارکن، تو انہوں نے اب یہ بتایا ہے کہ بھائی اب چیف منسٹر نے حکم دیا ہے کہ جو بیچلرز یعنی ہے نا ایک وہ ہاسٹل بھی بنائے جائے، یعنی جو مزدور ہیں، جو صنعتی کارکن ہیں، جو بیچارے ابھی جن کے بچے نہیں ہیں، شادیاں نہیں ہیں، وہ رہ سکے، ان کو بھی اکاموڈیشن دی جائے۔ تو اب وہ ہاسٹل بھی ایک بنایا جا رہا ہے، یہاں اب اور جگہ بھی ہوگا، تو اچھی بات ہے، بہت خدمت کر رہی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور یقیناً منشیات فروشوں کے خلاف اور یہ جو دہشت گردوں کے خلاف اور سفاک قاتلوں کے خلاف بڑا ایک مہم جاری ہے، اور اس کا فرق بھی پڑ رہا ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ کہ بیانیہ بھی ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب بیانیہ آپ پرفارمنس کا بنائیں، کیونکہ بیانیہ جو ہے نا وہ لوگوں کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، خواب دکھاتا ہے اور ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، تو پھر اس سے بعد لوگ برگلائے بھی جاتے ہیں۔ بار بار ہماری تاریخ میں لوگ بیانیے کی زد میں آ کے بس کہاں سے کہاں چلے گئے، اغوا ہو گئے۔ پرفارمنس کوئی میٹر نہیں، پرفارمنس پھر پیچھے رہ جاتی ہے جب وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور بانسری بجاتے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا دیکھیں، بیانیے کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، سیاسی عمل جو ہے اس کو بھی مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ کارکردگی کی بھی ضرورت ہے۔ دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب دلچسپ بات یہ شاہد صاحب، سیاسی عمل کی آپ نے بات کی، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ انہوں نے اپنا دعوت نامہ جو ہے نا وہ بھی اب شیئر کر دیا ہے کہ سب آئیں 21 تاریخ کو جو ہے، اور 21 اور 22 کو ہم اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی؟ اور تحریک انصاف جو کہ ایک تاثر یہ دیتی ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ذریعے یا دیگر لوگ ہیں کہ مزاحمت جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا مفاہمت کا راستہ تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے اختیار کر لے گی؟ اور اس پلیٹ فارم سے خاص طور پہ ایک متحدہ پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی لگام جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا ان کو، اور تو پھر وہ جب جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو پھر تو ظاہر ہے کہ بانی کا ویٹو نہیں چلے گا نا۔ اچھا، پھر خان صاحب کا ویٹو تو نہیں چلے گا، پھر تو وہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنا لاہے عمل بنائیں گی نا، اور اپنا طریقہ کار طے کریں گی۔ اچھا، اب دیکھیے اگر وہ جماعتیں کون کون سی ان کے ساتھ ملتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اپنا راستہ خود متعین کریں گی، اچھا، تو یہ ایک نئی حکمت عملی جو ہے اس طرح اختیار کی جا سکے گی، یعنی یہ فیس سیونگ بھی ہو جائے گی، یعنی پیچھے ہٹے بغیر خان صاحب آگے بڑھ جائیں گے۔ شامی صاحب لیکن خان صاحب کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ویٹو پاور تو انہی کے پاس ہے، اگر اس معاملے میں وہ
اس پلیٹ فارم سے ہی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کوئی بھی کیا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور جو بات چیت چل رہی ہے پیچھے ہٹ گئے تو پھر ان کی قابل کوشش کہاں گئی؟ پی ٹی آئی کا ویٹو ہے نا ان کے پاس. جی ہاں, جب متحدہ پلیٹ فارم بنے گا تو وہاں تو سب کو یکساں طور پر جب آپ متحدہ پلیٹ فارم بناتے ہیں, متحدہ محاذ بناتے ہیں, تو جتنے شرکا ہوتے ہیں وہ تو پھر برابر کا ووٹ رکھتے ہیں. اچھا, تو پھر تو وہ جو فیصلہ کریں گے تو خان صاحب کو تو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی, یہ دیکھنا پڑے گا, کانوں میں روئی دینی پڑے گی. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ ایک اور مڑ رہی ہے تاریخ. یعنی جیسے ہوتا ہے نا ٹرین چلتی ہے نا تو وہ سگنل وہ کانٹا بدلتا ہے نا, تو کانٹا بدل رہی ہے. اچھا, اب پتہ نہیں ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی کس طرح ہوگی, کیونکہ مزاحمت سے تو کچھ آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا, بلکہ ایک ایگزامپل یہ دی جا رہی ہے وہ یہ جو ٹویٹس آتے ہیں اتنے سخت, اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر تو اتنی مادر پدر آزادی ہے آپ کو, آپ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں جیل میں رہتے ہوئے. وہ مشرف زیدی صاحب جو انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ 870 جو ہیں وہ یعنی کہ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو یہ اور اتنے بے شمار ٹویٹس جو ہیں وہ جو ترجمان ہیں نا ان کے وزیر اعظم کے, وہ یہ یلدا حکیم کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے تھے نا, اس میں ہاں وہ بات ہے. اب ایک مثال دی جا رہی ہے کہ لندن میں ایک اینٹی امیگریشن پوسٹ کرنے پر ایک شہری کو, بڑی دیر سے بولے ہیں وہ, بولے تو ہیں تقرری کو تو کئی عرصہ ہو گیا, ڈنگ کی بات کرتے ہیں, اچھے یعنی اچھی شہرت ہے ان کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی برطانوی شہری تھا, اس کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے, 18 مہینے قید کی. لیوک یاروڈ اس کا نام ہے, 36 سال عمر, صرف 33 ویوز آئے تھے اس کے اس ایک پوسٹ پہ, لیکن وہاں ایکشن لیا گیا کہ نہیں جی یہ اینٹی امیگریشن یعنی حکومت کے یا جو مطلب یعنی کہ ہمارے ہیٹرڈ جسے کہتے ہیں نا پھیلانے کی ایک کوشش, نفرت انگیز مہم چلا رہے تھے ایک کمیونٹی کے خلاف, ہاں جی, امیگرینٹس کے خلاف, تو ان کو یہ سزا ملی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا, جمہوریت جو ہے وہ بے لگامی کا نام نہیں ہے. اور دیکھیں جب یہ کوئی آپ متحدہ محاذ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تنہا یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا, ہم تنہا یہ مہم سر نہیں کر سکتے, ہمیں اس میں دوسروں کی ضرورت ہے. جب دوسرے آپ کے ساتھ ملیں گے نا پھر وہ آپ کے دہاڑی دار مزدور نہیں ہوں گے, آپ کے مشقتی نہیں ہوں گے کہ جس کام پہ آپ ان کو لگا دیں وہ لگ جائیں. صحیح, وہ تو پھر اپنا نقشہ بنائیں گے, اپنی تدبیر کریں گے, ایک نئی حکمت عملی تیار کریں گے, تو ایک اچھی بات ہے. ایک نیا مرحلہ جو ہے اس میں داخل ہو جائے گی ہماری سیاست جو ہے, اور پی ٹی آئی کی سیاست. چلیں دیکھتے ہیں. اچھا سر, تنقید کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں, نام لیے بغیر ان پر تنقید کرتی ہیں ان کی پرفارمنس پہ, اور جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ یا ان کا جو بلدیاتی قانون ہے. ہاں جی, اب اس کے علاوہ بدل دو نظام کا پھر وہ دھرنے شروع کرنے والے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کس کو, ذرا سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب. 21 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم دھرنے کر رہے ہیں بدل دو نظام کی اس تحریک کے حوالے سے. اور اس میں جو ہمارا خاص فوکس ان دھرنوں کا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اختیارات ہیں وہ عوام کو منتقل ہونے چاہیے, اور عوام میں بھی جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں یا شہری حکومتیں ہوتی ہیں ان تک اختیارات کو منتقل ہونا چاہیے. پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا وہ جمہوریت پر ایک دھبا ہے. 9 کونسلرز انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب کرنے کے لیے, ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا اور 9 کونسلر ایک یو سی میں منتخب ہوں گے, پھر وہ ریزرو کو اور پھر وہ مزید چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کریں گے. تو یہ جمہوریت کا تماشا بنانا ہے, اس پر قبضہ کرنا ہے, اس کو پامال کرنا ہے, اور اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اچھی بات ہے سولو فلائٹ, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ فیڈرل قانون بننا چاہیے, ایک سب کے لیے یکساں ہو, تمام صوبوں میں بلدیاتی ایک یکساں بلدیاتی قانون ہو, اس کے تحت انتخابات ہوں, آئین کا تحفظ اداروں کو حاصل ہو, تبھی معاملہ چلے گا. یہ صوبوں کے الگ الگ قانون ہونا نہیں چاہیے, لیکن چاہیے تھا نا یہ ہمارے حافظ صاحب جو ہیں یہ بتائیں واضح طور پر, اس میں ترامیم پیش کریں, پھر ٹھیک ہے ان کو حق ہے دھرنے دینے کا, لیکن حکومت سے بات چیت بھی کر لیں, کیونکہ اسمبلی میں تو پنجاب اسمبلی میں تو ان کا کوئی رکن نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے باہر گفتگو کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, کوئی کیا ترمیم ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. لیکن بلدیاتی ادارے جو ہیں میں سمجھتا ہوں قائم ہو جائے, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. شامی صاحب جاتے تھے آخری ایک سوال کے بریک پہ جا رہے ہیں, مگر یہ ایک قومی سطح کی مہم چلائیں اس پر, یعنی ایک یکساں قانون ہو اور آئین کا تحفظ ہو اس کو. ٹھیک ہے. اچھا سر,
جب یہ یعنی کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں یہ شرکت کر رہے تھے NFC اجلاس میں، حکومت نے کہا کہ جی یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. شیر افضل مروت کو میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی خاموش مفاہمت ہو گئی ہے. اب ہم نے جو ایک لیٹسٹ چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ آج ملاقات کا دن تھا، لیکن جو کل وہ آئی تھی لسٹ اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام نہیں تھا. یعنی وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی میں جاؤں گا، ہر جمعرات کو جاؤں گا، نہیں ملنے دیں گے تو دھرنا دیں گے. تو یہ کچھ بیک فٹ پہ آئے ہیں یا کیا لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا گورننس کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ آپ یہ ہے نا وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ رنڈی تے رنڈیپا کٹ لیندی نا، حجا مارنے والے کٹن دیں دے. جو بیوہ جو ہوتی ہے نا وہ تو بیوگی کے ایام کاٹ لیتی ہے. اچھا. لیکن جو اس کو گدگدانے والے اور کونیاں مارنے والے ہیں نا وہ یہ گزارنے نہیں دیتے. اچھا. اب وہ بیچارے اگر خاموش ہوئے ہیں، کوئی ڈھانکی اپنی نظر ثانی کی ہے تو آپ اس پہ ان کو اکسا رہے ہیں اور استاد دلا رہے ہیں. چلیے ان کو کچھ بیچاروں کو اپنا ذرا سانس تو لینے دینا. چلے.